بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم پڑھیں گے سبق نمبر 23 جماعت پنجم، اردو مضمون ہے یہ، اور اس سبق کا نام ہے ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے۔ تو یہ بہت ہی دلچسپ ایک سبق ہے اور یہ آخری سبق ہے اس کتاب کا۔ آپ کا جتنا بھی سلیبس ہے اس سلیبس کا یہ آخری سبق ہوگا، یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی ہماری پوری مکمل کتاب جو ہے وہ الحمدللہ ختم ہو جائے گی آج۔ سوچیں اور بتائیں، آپ کے دوستوں میں جھگڑا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ہم جو ہے ان میں جو مسئلہ ہوگا اس کو سن کر ان کی غلط فہمی ہوگی تو اس کو دور کریں گے، اور اگر کسی کی زیادتی بھی ہوگی تو اس کو کہیں گے بھی دوسرے سے معافی مانگ لو اور ان کی صلح کرا دیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ معروف شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ایک استاد تھے؟ وہ اردو کے علاوہ فارسی اور پنجابی میں بھی بے ساختہ شعر کہتے تھے۔ اگرچہ ان کی شاعری کا زیادہ تر حصہ بڑوں کے لیے ہے، لیکن بچوں کے لیے لکھی گئی نظموں کی وجہ سے ان کو زیادہ شہرت ملی۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں یہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی ہے۔ اس میں تلفظ سیکھنے سے پہلے، جیسا کہ ہم پہلے اسباق میں کرتے آ رہے ہیں، کہ الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ ہوشیار کہتے ہیں چالاک کو، سیخ کہتے ہیں لوہے کی سلاخ کو، ہنٹر کہتے ہیں چابک کوڑا، ٹھیک ہے، جو تھانے وغیرہ میں، یا کوڑا بھی کہتے ہیں، چابک کہتے ہیں، جیسے وہ ڈنڈا کہتے ہیں۔ دستار کہتے ہیں بیٹے پگڑی کو، نرالی انوکھی ہاتھا پائی لڑائی یا مار پیٹ۔ ٹھیک ہے، اب ہم سب کی جانب آتے ہیں۔ اس میں پہلے تلفظ سیکھنے والے الفاظ ہیں ہوشیار، دستار، سیخ، بگھیلا اور ہنٹر۔ سبق کو پڑھتے ہیں بیٹا اب ہم۔ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے، دونوں تھے ہوشیار، ایک مرغے تھا نام تھا گیٹو، ایک کا نام گٹار۔ تو یہ سب سے پہلے اس مصرے میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹوٹ بٹوٹ کے پاس نا دو مرغے تھے، دونوں بہت زیادہ ہوشیار تھے، اور ان دونوں مرغوں میں سے یہ دوسرے مصرے میں بتایا جا رہا ہے، میں مرغا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ کیونکہ آخری سبق ہے آج جو ہے وہ کافی زیادہ اسباق جو ہیں وہ میں نے بیٹے ریکارڈ کیے ہیں، تو شاید اس وجہ سے اب یہ غلطی ہو رہی ہے غیر ارادی طور پر۔ ایک مرغے کا نام تھا گیٹو، ایک کا نام گٹار۔ اب وہ دونوں مرغوں میں سے ایک کا نام گیٹو تھا، ایک کا نام گٹار تھا۔ تو ایک مرغے کی دم تھی کالی، ایک مرغے کی لال۔ تو دم کہتے ہیں بیٹا جو مرغیوں کی دم، آپ کو پتہ ہوگی پونچھ بھی جسے کہتے ہیں ہم، تو ایک کی کالی تھی وہ دم اور دوسرے کی سرخ تھی۔ ٹھیک ہے، ایک مرغے کی چونچ نرالی، ایک مرغے کی چال۔ ایک کی چونچ جو تھی وہ بڑی عجیب تھی، بڑی الگ تھی، ٹھیک ہے، نرالی انوکھی تھی، اور دوسرے مرغے کی چال بڑی انوکھی تھی، الگ تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی چال پہ اس کی چال کی وجہ سے وہ چودھری تھا، اور ایک چونچ کی وجہ سے چودھری تھا۔ ایک پہنے پتلون اور نیکر، ایک پہنے شلوار۔ ایک جو ہے ان میں سے نیکر شرٹ پہنتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ شلوار پہنتا تھا۔ ایک پہنے انگریزی ٹوپی، ایک پہنے دستار، یعنی ایک ویسٹرن ٹائپ کا مرغا تھا اور ایک جو ہے وہ ایسٹرن ٹائپ کا، یعنی وہ دیہاتی ٹچ کہہ لیں وہ تھا۔ ایک پہنے انگریزی ٹوپی اور دوسرا پہنے دستار، یعنی پگڑی باندھتا تھا دوسرا۔ ایک کھاتا تھا کیک اور بسکٹ، ایک کھاتا تھا نان۔ ٹھیک ہے، ایک کیک اور بسکٹ یعنی جو شہروں والا ناشتہ کرتا تھا، اور دوسرا کھاتا تھا نان۔ ایک چباتا لونگ سپاری، ایک چباتا پان۔ ایک جو ہے وہ سپاری کھاتا تھا اور دوسرا پان چباتا تھا۔ دونوں ایک دن شہر کو نکلے لے کر آنے چار۔ یہ آنے والا نظام جو بیٹے پہلے والے جو میرے بھی جو بزرگ تھے ان کے زمانے میں یہ آنے چلا کرتے تھے، یعنی کرنسی جو تھی اس وقت آنے وغیرہ چلتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب کیونکہ روپے کا نظام آ گیا ہے، اس وقت آنے کا نظام چل رہا ہے، جیسے 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا تھا نا، تو یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے۔ تو دونوں جو تھے وہ ایک دن شہر کو گئے اور ان کے پاس کتنے تھے؟ 4 آنے تھے۔ ٹھیک ہے، پہلے سبزی منڈی پہنچے پھر لنڈے بازار۔ سبزی منڈی میں گئے پہلے، اس کے بعد پھر وہ لنڈا بازار گئے۔ لنڈا بازار مطلب جہاں پر وہ استعمال شدہ چیزیں بکتی ہیں، اس بازار میں گئے۔ ایک بولا میں باز بہادر تو ہے نرا بٹیر۔ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اب ان کی لڑائی ہونے لگی ہے، اب ایک دوسرے کی تعریفیں، یعنی اپنی تعریفیں کر رہا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ جی میں تو بڑا بہادر ہوں، میں تو باز ہوں، ہم کہتے نہیں عقاب جو ہے وہ اپنی بہادری کی وجہ سے بڑا مشہور ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی میں تو باز ہوں، تو بٹیر ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ ایک بولا میں لگڑ بگھیلا جو ہوتا ہے بیٹا یہ بھی ایک شکاری جانور ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیے اور جو ہوتے ہیں شیرنی،
یہ اس کا کہہ لیں بچہ ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے. لگڑ بگھیلا، ایک بولا میں شیر، اور دوسرا کہتا ہے جی میں تو شیر ہوں، یعنی وہ شکاری جانوروں سے تشبیہ دے رہے ہیں جی میں لگڑ بگھیلا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے میں تو شیر ہوں. یہ کتوں کو کھا جاتے ہیں، یہ لگڑ بگھیلے جو ہوتے ہیں نا ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے دونوں میں پھر ہوئی لڑائی ٹھی ٹھی ٹھو ٹھو ٹھا. ٹھیک ہے، لڑائی ہوئی اور پھر اس کی جو آوازیں ہیں نا یہ اس کے ساؤنڈ افیکٹس بھی بتا رہا ہے شاعر، دیکھ لیں جس کو کہتے ہیں نا ٹشم ٹشم ٹھا ٹھا ٹھو ٹھو، اس طرح یہ وہ اب شاعر جو ہے وہ لفظوں میں بتا رہا ہے کہ دونوں میں پھر ہوئی لڑائی ٹھی ٹھی ٹھو ٹھو ٹھا، دونوں نے کی ہاتھا پائی ہی ہو ہا. یعنی پھر انہوں نے جب ہاتھا پائی کی تو پھر ان کی آوازیں ایسے آ رہی تھیں. ٹھیک ہے، ایک مرغے نے سیخ اٹھائی. سیخ آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوہے کا جو راڈ ہے یا ڈنڈا سا ہے لوہے کا ہوتا ہے، وہ اٹھائی اس نے. ایک مرغے نے ڈانگ، ڈانگ مطلب لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا ایک نے. ایک کے دونوں پنجے ٹوٹے، ایک کی ٹوٹی ٹانگ. اب لڑائی جب لڑائی جھگڑا ہو گیا، ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا اور دوسرے کے ہاتھ میں سیخ ہو تو کچھ نہ کچھ تو ٹوٹے گا ہی نا. پھر تھانے دار نے ہنٹر مارا چیخے چو چو چوں. جب تھانے دار کے پاس گئے، جب لڑائی ہوگی تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہوگی، اور پولیس نے پھر درگت اس کی ان کی بنائی تو ان کی عزت افزائی کی ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی مار پٹائی کی ہوگی تو پھر وہ چوچو چوچو بول رہے ہوگے. ٹھیک ہے، ٹوٹ بٹوٹ نے گلے لگایا بولے ککڑو کوں. پھر وہ اپنی اصلی حالت میں آ گئے، یعنی اپنی کہہ لیں کہ پہلی حالت میں، اور آپ اگر سادہ زبان میں کہیں تو پھر وہ بندے کے پتر بن گئے. ٹھیک ہے، جب ان کو ڈنڈے پڑے، یعنی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانے. یہ صوفی غلام تبسم صاحب نے لکھی تھی یہ نظم جو تھی. بیٹے ٹھہرے اور بتائیں کہ لڑائی میں دونوں مرغوں کا کیا نقصان ہوا. تو لڑائی میں بیٹا جی دونوں مرغوں کا بڑا نقصان ہوا. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک پنجے ٹوٹ گئے اور دوسرے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے، لڑنا جھگڑنا بری بات ہے، اپنے دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ اس سبق کے جو اہم نکات ہیں ان میں سے یہ باتیں ہیں. اس کے بعد ہم اس کی مشق کو حل کرتے ہیں. پہلا سوال ہم حل کر چکے ہیں. نظم کے مطابق الفاظ کی ترتیب درست کر کے سامنے دی ہوئی جگہ میں مصرے دوبارہ لکھیں. تو یہ آپ لوگ میرا بیٹا خود سوالات کو حل کر سکتے ہیں، نظم میں پڑھے ہوئے ہیں یہ سارے ہم نے. ٹھیک ہے، اس کو میں درست ترتیب سے ایک دفعہ بول دیتا ہوں، درست ترتیب اس کی کیا ہوگی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. ایک مرغے کی دم تھی کالی، ایک مرغے کی لال. یہ پہلے والے میں آئے گا یہ والا. دوسرے میں آئے گا بیٹا دونوں ایک دن شہر کو نکلے لے کر آنے چار. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک بولا میں لگڑ بگھیلا، ایک بولا میں شیر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ٹوٹ بٹوٹ نے گلے لگایا بولے ککڑو کوں. اس کے بعد ہے آخری جو مصرع ہے اس کا وہ ہے ایک پہنے انگریزی ٹوپی، ایک پہنے دستار. ایسے یہ مصرے مکمل ہو جائیں گے. اس کے بعد اگلا سوال ہے وہ کہتا ہے معمے میں دیے ہوئے الفاظ تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور ان سے متعلقہ مصرے لکھنے ہیں. یعنی الفاظ جو ہیں وہ ڈھونڈ لیتے ہیں ہم، اور مصرے آپ لوگ ان سے متعلقہ میرا بیٹا خود لکھ لیجئے گا. سب سے پہلے ہے سبزی، سین بے زے چھوٹی یہ سبزی. ٹھیک ہے، اس سے ہم لکھ سکتے پہلے سبزی منڈی پہنچے پھر لنڈے بازار. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بسکٹ. یہ دیکھیں بسکٹ. ٹھیک ہے، تو ایک کھاتا تھا کیک اور بسکٹ، ایک کھاتا تھا نان. یہ بھی ہو گیا ہمارا. اس کے بعد ہے نرا، نون رے الف را، نرا. یہ ہو گیا. ایک بولا میں باز بہادر تو ہے نرا بٹیر. ٹھیک ہے، بالکل کہتا تو بٹیر ہی ہے. اس کے بعد ہے سیخ، یہ ڈنڈوں والا سین چل رہا ہے اب ادھر. ایک مرغے نے سیخ اٹھائی، ایک مرغے نے ڈانگ. تو یہ والا مصرع اس میں لکھیں گے ہم. ٹھیک ہے بیٹے، اگلا سوال ہے، سوالوں کے جواب دینے ہم نے. ٹوٹ بٹوٹ کے مرغوں کے نام کیا تھے؟ تو ایک کا نام تھا گیٹو اور دوسرے کا نام گٹار تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال ہے شہر جاتے ہوئے دونوں کے پاس کتنی رقم تھی؟ ان کے پاس بیٹا جی 4 آنے تھے. دونوں مرغوں کا حلیہ بیان کریں. تو یہ دم کالی تھی، چونچ نرالی تھی، پتلون نکر اور انگریزی ٹوپی پہنی ہوئی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے دوسرے مرغے کا حلیہ کچھ اس طرح تھا کہ دم لال تھی، چال نرالی تھی، شلوار اور دستار پہنی ہوئی تھی اس نے. اس نظم سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے کہ لڑنا جھگڑنا بالکل نہیں چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. مل کر کریں بات والا سوال ہے. اس میں اپنا پسندیدہ کوئی مزاحیہ واقعہ شعر اپنے ساتھیوں کو سنائیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں، کیونکہ ہر کسی انسان کی پسند الگ ہوتی ہے. تو اس لیے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی اس میں سے شعر سنا سکتے ہیں، کوئی واقعہ سنا سکتے ہیں، کچھ بھی. اگلا سوال ہے مثال کے مطابق لفظوں کا کھیل کھیلیں، نئے الفاظ بنائیں اور پڑھیں. جیسے کہ یہ لام سے پہلے تے اور رے الف باؤ
رے میم لگائیں تو بنیں گے تیل ریل اور میل، ٹھیک ہے. اسی طرح باغ سے غین ہٹا کر لام چھوٹی ہے لی، جیم چھوٹی ہے جی اور رے چھوٹی ہے جی لگائیں تو کیا بنیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ بنیں گے بیٹا جی اس کے ساتھ بالی، ٹھیک ہے، بالی باجی اور باری، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح رانی سے رے الف را ہٹا کر پانی نانی اور ٹھانی، یہ بنیں گے. لفظ بستر کے حروف سے مزید تین لفظ بنائیں. بستر مرگ، ٹھیک ہے، اور بستر باندھنا اور بستر اٹھانا. مور لاج اور لوگ کو الٹا کر کے لکھیں تو کیا بنیں گے؟ تو مور کو الٹا کر کے لکھیں تو بنے گا روم، روم نہیں روم لکھیں کیونکہ روم تو انگریزی کا لفظ ہے. لاج اس کو لکھیں گے جال، ٹھیک ہے. لوگوں کو لکھیں گے لوگ، یہ بنے گا گول. اس طرح ہمارا یہ سوال حل ہو جاتا ہے بیٹے. اس کے بعد ہے قواعد سیکھیں. اس میں کہتا ہے کہ حروف ندا افسوس اور استعجاب لکھ کر جملے مکمل کریں. تو سب سے پہلے ڈیش میرا بٹوا کھو گیا، افسوس، ٹھیک ہے، یہ افسوس کی بات ہی ہے نا یہ، تو یہاں لکھیں گے افسوس، ٹھیک ہے. اس کے بعد آئے گا ڈیش یہ کتنی مشکل آن پڑی ہے، اف، یہ کتنی مشکل آن پڑی ہے. اس کے بعد ہے ڈیش تو ہی میری مدد فرما، یا اللہ، یا اے اللہ، یا اللہ لکھ دیں، یا اللہ، یا اللہ تو ہی میری مدد فرما. لیکن یہ ہوا کیسے؟ اف، کیا لکھیں گے ہم؟ اف. اس کے بعد لکھیں گے ہم آپ نے تو کمال ہی کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے تو کمال ہی کر دیا. ڈیش بھائی سنتے ہو، ارے بھائی، ارے بھائی سنتے ہو. تو یہ سوال بھی ہمارا حل ہو جاتا ہے. اگلا سوال ہے مناسب حروف جار اور حروف عطف کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کریں. ٹھیک ہے، چھت پر کوا بیٹھا ہے، چھت پر لکھ دیں گے ہم. اس کے بعد جنو انس، واؤ آئے گا بس اس میں. ٹھیک ہے، مجھے قلم اور کتاب اور آئے گا اس میں. ٹھیک ہے، اسکول سے گھر ڈیش کا راستہ سجا ہوا تھا، گھر تک، گھر تک. اس کے بعد ہے میرے ڈیش کچھ روپے ہیں، پاس آ جائے گا بیٹے یہاں پہ. پردے کے ڈیش کون ہے، پیچھے، یہاں کیا لکھیں گے، پیچھے. اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 9. دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں. یہ بن بناتا ہوا ننھا سا پرندہ آپ کو بہت ستاتا ہے، رات کو نیند حرام کر دی ہے. ہندو مسلمان سکھ مسیحی یہودی سب بالا بالاتفاق اس سے ناراض ہیں. ہر روز اس کے مقابلے کے لیے مہمیں تیار ہوتی ہیں، جنگ کے نقشے تیار ہوتے ہیں، مگر مچھروں کے جرنل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. شکست پر شکست ہوئی چلی جاتی ہے اور مچھروں کا لشکر بڑھا چلا آتا ہے. اتنے بڑے ڈیل ڈول کا انسان ذرا سے بھنگے پر قابو نہیں پا سکتا. طرح طرح کے مسالے بھی بناتا ہے کہ ان کی بو سے مچھر بھاگ جائیں، لیکن مچھر اپنی یورش سے باز نہیں آتا. یورش کہتے ہیں حملہ کرنے کو. آتے ہیں اور نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں. بیچارہ آدم زاد حیران رہ جاتا ہے، یعنی انسان، آدم زاد انسان، اور کسی طرح ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کچھ نیا لکھیں. کچھ نیا لکھیں والے سوال میں ہم سے کہا گیا ہے کہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. اس موضوع پر ایک مضمون لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ خود لکھیے گا. آؤ کریں کام میں. بچوں کی کسی کتاب رسالے انٹرنیٹ کی مثل لطیفے پڑھیں اور جماعت میں سنائیں. لطیفے تو آپ کو پہلے ہی آتے ہوں گے. یوم مزاح منانے کے لیے ایک اعلان اور مختصر ہدایت نامہ لکھیں. تو ان کو لکھا جا سکتا ہے کہ عزیز طلباء، کل بروز بدھ اسکول حاضہ میں یوم مزاح بڑی دھوم دھام سے منایا جائے گا. ہر طالب علم کے لیے لازم ہے کہ 2 لطیفے یاد کر کے آئے.
کسی کو ہرگز ایسا لطیفہ پیش کرنے کی اجازت ہرگز نہ ہوگی جس سے دوسروں کی عزت نفس مجروح ہو۔ دوران تقریب نظم و ضبط کا خیال رکھا جائے، ہر قسم کے شور شرابے سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ کسی طالب علم کو تقریب میں موبائل فون لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں۔ تقریب کا آغاز صبح 8:30 بجے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا ہمارا یہ جو سبق ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور ہماری کتاب بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس سبق سے مجھے امید ہے آپ نے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ جو بھی آپ نے سیکھا وہ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو وہ بھی نیچے کمنٹ کر کے پوچھیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ کو سوال کا جواب دیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔